بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ بنا ہوا ہے، اس میں بعض ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنا ایٹمی میزائل کیوں رکھا ہوا ہے، وہ اس کو اسرائیل کے اوپر پھینک کیوں نہیں دیتا؟ یہ کب آئے گا؟ آج فلسطین والے پکار رہے ہیں اور بیت المقدس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایٹم بم چلایا جائے۔ خدا کے بندو، یہ ایٹم بم کوئی شرنائی نہیں ہے کہ آپ شبرات پر چلا دیں گے یا کسی کی شادی پر چلا دیں گے تو آپ کے پڑوسی کے جو گھاس کا گاڑا ہے اس پر جا کر گرے گا اور وہ جل جائے گا، اور محلے کی پنچایت بیٹھے گی اور کہے گی کہ یہ چھوٹا بچہ تھا اور اس نے چلا دیا ہے، لہذا اس کو معاف کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی طاقتور ملک ہیں، ان سب کے پاس اپنا ایٹمی پروگرام ہے۔ سب کے سب ایٹمی طاقت ہیں۔ ابھی آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا جو پڑوسی ملک ہے وہ دنیا کی 6 بڑی ایٹمی طاقت ہے اور دنیا کی 5ویں بڑی معاشی طاقت ہے۔ اگر آپ یعنی پاکستان اسرائیل کے ساتھ چپکلش کرتا ہے تو انڈیا اس وقت تک اسرائیل ہی سے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی اسلحہ بنانے والی ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، اور جدید ترین اسلحہ بناتا ہے، اور انڈیا سارے کا سارا اسلحہ اسرائیل سے لیتا ہے۔ اگر آپ پنگا اسرائیل سے ڈائریکٹ لیتے ہیں تو اسرائیل ڈائریکٹلی انڈیا کی مدد کرے گا۔ یوں آپ کے پڑوس میں ہی انڈیا پہلے سے اسی تاڑ میں ہے کہ کب پاکستان کی دشمنی کسی اور ملک سے بنے، پاکستان ادھر رخ کرے تو میں پاکستان کی جانب رخ کروں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان نے کس طرح اپنے آپ کو آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے کہ آپ کے پڑوس میں افغانستان پر 2 بار حملہ ہوا اور دنیا کی ساری بڑی طاقتیں اس تاڑ میں تھی، انڈیا خود اس تاڑ میں تھا کہ کب افغانستان کے معاملے میں پاکستان ذرا سی غلطی کرے تو ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں۔ اس لیے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں، جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کسی نہ کسی طرح ضرور فلسطین کی مدد کر رہا ہوگا، لیکن مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو کشمیر کے مظفر آباد اور نیلم میں بیٹھا ہوا بندہ ہے، یا کوٹلی میں جو بندہ بیٹھا ہے، پشاور کے کسی کونے میں یا پنجاب کے کسی کونے میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو حکومت اس کو جا کر بتائے کہ ہم نے یہ فلسطین کی مدد کی ہے، اور اب آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے حالات کو دیکھ کر کوئی بات سوشل میڈیا کے اوپر لگانی چاہیے کہ دنیا اس وقت کس رخ پر جا رہی ہے۔ پاکستان کسی نہ کسی طرح ضرور مدد کر رہا ہوگا فلسطین کی، اور جس طرح سے وہ کر رہا ہے ہمارے نزدیک یہ ایک پولیٹیکل مدد ہے، اور اسی طرح سے ہی کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت جذباتی ہونے کی بجائے اس وقت جذباتی ہونا چاہیے جب ہم ووٹ دیتے ہیں۔ جس وقت ہم ووٹ دیتے ہیں اس وقت تو ہمیں دھیان نہیں رہتا، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان کو ایٹمی پروگرام چلا دینا چاہیے، اس کو بم گرا دینا چاہیے۔ خدا کے بندو، آپ ابھی تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہیں، آپ معاشی والے سے مضبوط نہیں ہیں، تو وہ پھر آپ جس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ آپ معاشی والے سے مضبوط نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ 313 بھی تو تھے نا جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بھائی 313 والوں کا ایمان بھی 313 درجے کا تھا، آپ کا اور میرا ایمان تو ہم کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر دل میں برا محسوس کرنا، یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ جب ہمارے ایمان کی نشانی یہاں تک ہے تو پھر ہمیں مثالیں 313 والی نہیں دینی چاہیے، ہمیں اپنا لیول دے کر بات کرنی چاہیے۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔